المضايقة إذا كان أحدهما خارجيا والآخر ذهنيا وإنما يلزم الاستحالة إذا كان من جنس واحد. وتشخص الشيء عبارة عما يفيد الامتياز للمعروض من حيث أنه معروض به عن جميع ما عداه سواء كان كليا أو جزئيا خارجيا أو ذهنيا. فإذا حصل للشخص الخارجي بسبب التشخص الخارجي امتياز من جميع ما عداه فالتشخص الذهني له إما لا يفيد الامتياز فليس بالتشخص أو يفيد الامتياز عما عداه فيلزم تحصيل الحاصل وهو ممنوع. اب پہلے یہ ثابت کر دیا کہ ایک شخص کے لیے دو تشخص یہ نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ گئی بات ہو. ان قلتا سے اسی مدعا کے اوپر ایک سوال ہے کہ بھائی ایک شخص کے لیے دو تشخص باطل ہیں لیکن اس وقت کہ وہ دونوں تشخص ایک جنس سے دونوں تشخص فرض کرو دونوں تشخص خارجی ہیں تو ایک شخص کے لیے دو تشخصین خارجین نہیں ہو سکتے. یا دونوں تشخص ذہنی ہو ہاں تو ایک شخص کے لیے دو تشخصین ذہنیین نہیں ہو سکتے. یہ تو ٹھیک ہے باطل ہے. وہی دلیل تمہارا چلے گا کہ بھئی ایک تشخص خارج دو تشخص خارجی اگر تم مانتے ہو تو ہم باطل کر دیتے ہیں. دیکھو ایک تشخص خارجی سے اس کو امتیاز الجمیع معاہدہ مل گیا کہ نہیں؟ اگر ملا ہے تو پھر دوسرے تشخص کو جب لاؤ گے تو اس سے اگر جمیع معاہدہ سے امتیاز ملتا ہے تو یہ تو تحصیل حاصل ہے اور نہیں ملتا ہے تو تشخص ہی نہیں. تو اسی دلیل سے تو تعدد تشخص شخص واحد کے لیے باطل ہو جاتا ہے. لیکن کون سا تعدد؟ ہاں جب ایک جنس سے ہو دونوں تشخص تو پھر باطل. لیکن اگر ایسا نہ ہو ایک تشخص جو ہے وہ ایک جنس سے ہے دوسرا تشخص دوسرے جنس سے. فرض کرو ایک شخص کے لیے ایک تشخص خارجی ہے اور دوسرا تشخص ذہنی. تو دیکھو تشخص خارجی جو ہے وہ جمیع ما عدائے خارجیہ سے فی الخارج وہ امتیاز دے گا اس شخص کو. تشخص ذہنی جو ہے وہ تشخص جمیع ما عدا ذہنیہ سے عوارض ذہنیہ سے امتیاز دے گا. تو یہ کیوں باطل؟ یہ تو باطل نہیں. ایک شخص کے لیے تو دو تشخصین خارجین دو تشخصین ہو سکتے ہیں اگر اجناس مختلف تشخص کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایک سوال یہاں ہوتا ہے فَإِذْ قُلْتَ سے اس کو نقل کر لیا ہے. تو کیا فرمایا؟ دیکھو فَإِنْ قُلْتَ لا مضائقۃ اذا کان احدہما خارجیا دیکھا والآخر ذہنیا. کوئی مضائقہ نہیں اگر ایک تشخصین میں سے خارجی اور دوسرا ذہنی. سنائیے وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْإِسْتِحَالَةُ لَوْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ. اگر دونوں ایک جنس سے ہو تو استحالہ لازم آتا. لیکن اگر جنسین مختلف ہیں تو پھر کوئی استحالہ.
یہ ایک سوال یہاں پر جو انہوں نے پہلے دلیل دی تھی کہ بھئی ایک شخص کے لیے دو تشخصین باطل ہیں، اس کے اوپر یہ سوال ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ مربوط ملا تو ورشو گرا گھٹ کی کرکے چلا آخر طرف تا باغ سو کلار دینا گھٹ کے کرکے یہ سوال انہوں نے فین قلتا سے کر دیا. اچھا قلتو سے اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ بات نہیں، یہ بات نہیں کہ تم کہو جنس واحد کے ہوں تو دو باطل ہیں، جنس واحد کے نہ ہوں تو دو باطل نہیں، ایسا نہیں. دیکھو پہلے یہ سمجھو کہ تشخص کہتے کس کو. اگر تم نے یہ بات سمجھ لی نا تو بس تعدد کے بطلان کا خود بھی تم کو علم آ جائے. تشخص کہتے ہیں اس مجموعہ عوارض کو کہ اپنے معروف کو یعنی اس شخص کو جمیع ما عدا سے ممتاز کرتے. جمیع ما عدا سے، وہ جمیع ما عدا ہے نا، وہ چاہے کلیات ہیں، چاہے جزیات ہیں، چاہے خارجیہ ہیں، چاہے ذہنیہ. تو جو چیز ایسی ہے کہ وہ شخص کو جمیع ما عدا سے امتیاز دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشخص. آئی سمجھ میں؟ بس اگر اس بات کو تم نے سمجھ لیا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب دیکھو کہتے اب سمجھو کہ تعددی تشخص یہ مطلقاً بات ہے. فرض کرو ایک شخص خارجی لو، ایک تشخص اس کا ہے، وہ تشخص اس کے لیے کب تشخص ہوگا کہ وہ اس کے جمیع ما عدا سے اس کو ممتاز کرے، چاہے وہ جمیع ما عدا کلیات ہیں یعنی امور ذہنیہ یا جزیات ہیں ذہنیہ یا خارجیہ یا کوئی بھی چیزیں. تو تشخص جب ہوگا کہ وہ جمیع ما عدا سے اس کو ممتاز کرے. اب اگر تعدد تم مانتے ہو تشخص میں تو لاؤ، میدان میں لے آؤ. اگر تم کہتے ہو کہ دوسرا تشخص بھی اس کا ہے تو پھر میں وہی دلیل چلاتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے تشخص لے اس کو امتیاز جمیع ما عدا سے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، چاہے امور ذہنیہ ہے چاہے خارجیہ ہے. اگر اس نے امتیاز جمیع ما عدا سے نہیں دیا تو پھر تو وہ تشخص نہیں ہے، وہ تشخص ہی نہیں ہے، کیونکہ تشخص کی تعریف اس کے اوپر صادق ہی نہیں آئی. اور اگر اس نے جمیع ما عدا سے امتیاز دیا تو پھر یہ دوسرا تشخص جو ہے اس کے متعلق پوچھتا ہوں کہ یہ بھی جمیع ما عدا سے امتیاز دیتا ہے. اگر یہ بھی جمیع ما عدا سے امتیاز دیتا ہے تو تحصیل حاصل نہیں، یہ بھی باطل ہے. اور اگر یہ جمیع ما عدا سے امتیاز نہیں دے سکتا ہے تو یہ تو تشخص ہی نہ رہا. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اگر جنسی اتحاد تشخصین میں ہے تو پھر باطل ہے، اور جنسی اتحاد نہیں ہے تو پھر باطل نہیں ہے.
جنسی اتحاد ہو یا نہ، ایک شخص کے لیے دو تشخص باطل ہے۔ سمجھ آئیے، جواب سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ قلتو سے فرماتے ہیں کہ دیکھو تشخص الشیء، پہلے تشخص کی تعریف سمجھ لو۔ تشخص الشیء عبارت عما یفید الامتیاز للمعروض من حیث انه معروض به عن جمیع ما عدا۔ چیز کے تشخص دے وہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فائدہ دے امتیاز معروض کو، امتیاز کا فائدہ دے، من حیث انه معروض به، اس حیثیت سے کہ وہ عوارض ہے، اس کے مجموعہ عوارض ہے وہ تشخص، اور یہ شخص کیا ہے؟ یہ اس کا معروض ہے۔ وہ مجموعہ عوارض اس معروض کو جمیع ما عدا امتیاز دے، کس سے امتیاز دے؟ عن جمیع ما عدا، اس کے جمیع ما عدا سے امتیاز دے۔ وہ جمیع ما عدا جو ہے وہ سواء کان کلیاً او جزئیاً خارجیاً او ذہنیاً، وہ جمیع ما عدا کیا ہو؟ کلیات ہوں کہ جزئیات ہوں کہ ذہنی ہوں کہ خارجی ہوں، کچھ بھی ہو، تو ان جمیع ما عدا سے امتیاز دے، اس کو کہتے ہیں تشخص۔ تو جب یہ معنی ہوا تو فَإِذَا حَصَلَ لِلشَّخْصِ الْخَارِجِي بِسَبَبِ التَّشَخُّصِ الْخَارِجِي امتیاز عن جمیع ما عدا، تو فرض کرو ایک شخص خارجی کو تشخص خارجی کی وجہ سے امتیاز جمیع ما عدا سے حاصل ہو گیا، امتیاز جمیع ما عدا سے حاصل ہو گیا، تو فالتشخص الذہنی، اب تم کہتے ہو کہ اس کے لیے جائز ہے کہ تشخص ذہنی ہو، کیونکہ نو تو بدل جائے گا، جنس بدل جائے گا، تو اب نو تشخص ذہنی لے آؤ، چلو اب پوچھتا ہوں تم سے کہ تشخص ذہنی کی وجہ سے اما اللہ یفید الامتیاز، وہ تشخص ذہنی یا تو امتیاز کا فائدہ ہی نہیں دے گا، تو فلیس بتشخص ہے، پھر تو تشخص ذہنی تشخص ہی نہیں ہے، تعریفی صادق نہیں ہے۔ او یفید الامتیاز عما عداہ، یا جمیع ما عدا سے اس تشخص نے فائدہ دے دیا، اگر دے دیا ہے تو فلا یلزم تحصیل الحاصل، تو دیکھو وہ تشخص خارجی سے تحصیل یہ چیز تو حاصل ہو گئی تھی، تو اب تم کہتے ہو تشخص ذہنی سے بھی یہ حاصل ہو گئی، تو یہ تحصیل حاصل نہیں آئی سمجھ؟ اچھا، وَهُوَ مَحَالٌ، تحصیل حاصل بھی محال ہے۔ چلیے آگے عبارت پڑھیے۔ اچھا، اب ایک قول ہے یہاں پر، اگرچہ قول ہے صحیح ہے، لیکن محقق سندیلی کی طرف ایک قول کی نسبت ہو گئی، نسبت اس قول کی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں محقق سندیلی نے فرمایا کہ دیکھو واجب تعالی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے وجود خارجی کے اعتبار سے واجب، اس کا جو تشخص خارجی ہے نا، اس نے اس کو امتیاز دیا ہے خارج میں جمیع ما عدا سے، جو یہ حقیقی ہے نا، لہذا وہ موجود خارجی ہے اور موجود لفظ الامری ہے، خارج میں وہ موجود ہے، وہ مفتقر نہیں ہے کسی چیز کی طرف، ہو موجود لفظ الامری ہے بغیر اعتبار معتبر کے وہ موجود ہے، تو وجود خارجی کے اعتبار سے تو کیا ہو گیا؟ واجب، کیونکہ اپنے وجود خارجی میں یا کسی چیز میں بھی وہ کسی کی طرف مفتقر نہیں ہے، وہ ایک لفظ الامری چیز ہے خارجی بغیر اعتبار معتبر کے اس کا وجود۔
سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وجود خارجی کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ واجب، لیکن وجود ذہنی کے اعتبار سے کہ ذات باری تعالیٰ اگر ذہن میں چلی جائے، ذہن میں چلی جائے تو پھر اب تم کہو گے کہ واجب نہ رہا، واجب کیوں؟ کہ وہ محل کی طرف، ظرف کی طرف محتاج ہو گئے، ذہن اس کا ظرف بنا، تو جو محل کا محتاج ہوتا ہے وہ تو واجب نہیں، تو ممکن ہو گیا۔ تو محقق سندیلی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وجود ذہنی کے اعتبار سے اگر وہ ممکن ہو تو سمجھائیے، لیکن ہم وجود خارجی کے اعتبار سے تو واجب مانتے ہیں نا، بس کافی، اگر وجود خارجی کے اعتبار سے وہ واجب ہے تو بس یہ کافی، وجود ذہنی کے اعتبار سے ممکن ہو یا نہ ہو اس سے کوئی کام نہیں۔ یہ ایک قول محقق سندیلی کی طرف منسوب ہے۔ بہرحال بعض غلط باتوں کی نسبتیں بھی ہو جاتی ہیں علماء کی طرف، لیکن بہرحال ایک بات کی ہے لوگوں نے۔ تو کہتے ہیں کہ اب جب ہم نے یہ وضاحت کر دی کہ دیکھو ایک جزئی حقیقی کے لیے دو تشخص نہیں ہو سکتے، دو تشخص اگر اس کا جنس مختلف بھی ہو پھر بھی نہیں ہو سکتے، تو یہ جو قول ہے یہ تو بنا ہے کس پر؟ کہ باری تعالیٰ کے دو تشخص، ایک تشخص خارجی اور ایک تشخص ذہنی، تو یہ قول تو باطل ہے۔ سمجھائیے، یہ قول تو جب صحیح ہوگا کہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے دو تشخص حق مانے جائے، صحیح مانے جائے، تو وہ تو ہم نے پہلے باطل کر دیے کہ دو تشخص تو کسی جزئی حقیقی کے لیے ممکن نہیں۔ آئی سمجھ؟ تو اس قول کی بنیاد ہے تشخصین کی حقانیت پر، ایک جزئی حقیقی کے لیے دو تشخصوں کے وجود پر، تو دو تشخصوں کا وجود تو ہم نے باطل کر دیا، تو جب باطل کر دیا تو یہ قول بھی باطل ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ فَسَادُهُ مَا زَعَمَ الْبَعْضُ، جب ہم نے یہ تقریر کر دی تو اب بعض علماء نے جو زعم کیا ہے وہ اس کا فساد جو ہے وہ ظاہر، وہ من اس ما زعم کے ما کے لیے بیان ہے، ہاں وہ کیا ہے زعم، کیا من ان یکون الواجب لذاتہ بحسب وجودہ وتشخصہ الخارجی واجبا بالذات، یہ زعم ہے ان کا۔ ہو سکتا ہے کہ واجب تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وجود خارجی اور تشخص خارجی کے اعتبار سے کیا ہو، واجب بالذات ہو، وَيَكُونُ بِحَسْبِ التَّشَخُّصِ الذِّهْنِ مُمْكِنًا بِالذَّاتِ، تشخص ذہنی کے اعتبار سے کیا ہو، ممکن بالذات ہو۔ یہ جو قول ہے کہتے ہیں اس کا فساد ظاہر ہو، کیونکہ یہ قول تو بنا ہے کس پر، تشخصین پر، تو تشخصین تو ہم نے باطل کر دی۔ آئی سمجھ میں؟ ہو گیا کہ پڑھیں آگے؟ بس